السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا ساری رات ہی روتی رہی تھی اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ریان کی صبح آنکھ کھلی، آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھا اور گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اس نے منہا کی طرف دیکھا تو وہ خود کو پوری طرح چادر میں لپیٹے سو رہی تھی اور کمر تک کمفرٹر اوڑھا ہوا تھا۔ اس کو رات کا منظر یاد آیا، اسے افسوس ہوا تھا، پر یہ منہا کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ وہ اپنی منمانی بند نہیں کر رہی تھی، بس یہی راستہ تھا۔ اس نے سائیڈ سے اپنی شرٹ اٹھائی اور منہا کے ہاتھوں میں ڈال کر بٹن بند کر دیے اور چادر باہر نکال کر سائیڈ پر رکھ دی۔ کمفرٹر کو صحیح سے اوڑھ دیا اور الماری سے دوسری شرٹ نکال کر پہنی اور فریش ہونے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آیا اور بال بنا کے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد منہا نیند میں گسمسائی آنکھیں کھول رہی تھی۔ ریان ویسے ہی بیٹھا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ منہا نے دوسری طرف منہ کیا تو ریان کو بیٹھے ہوئے پایا۔ رات کے تمام مناظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ وہ فوراً سے اٹھی، خود کو اس کی شرٹ میں دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ اس نے ہی پہنائی ہے۔ گڈ مارننگ دماغ ٹھکانے پر آیا ہے یا نہیں؟ وہ اس کا گال پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ منہا نے اس کا ہاتھ غصے سے جھڑکا تو ریان کے تیور بھی سخت ہو گئے۔ منہا دوسری طرف منہ کیے رونے لگی تھی۔ کس بات کا رونا دھونا ہے یہ؟ وہ غصے سے بولا۔ منہا نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ؟ وہ اونچی آواز میں بول کر رونے لگی۔ کچھ غلط تو نہیں کیا، بس اپنے جائز حقوق استعمال کیے ہیں۔ وہ اسے گورتا ہوا بولا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ ریان آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا اور اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ منہا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ایک اور بار اگر تم نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالا تو تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ریان نے اس کے بالوں پر دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ منہا روتے ہوئے ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ریان بال چھوڑو میرے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ریان نے اس کے بال چھوڑے تو وہ رونے لگی۔ منہا بیڈ سے اٹھی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ باہر آئی اور اپنا بیگ اٹھایا اور سلیپر پہننے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کی تیاری دیکھ کر بولا۔ منہا نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ ریان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مسز منہا، ریان یہی تمہارا گھر ہے اور اب تم جہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے پر سختی سے بولا۔ میں جا رہی ہوں ریان، تم کہیں نہیں جاؤ گی اس گھر سے۔ کیا اگر تم نے کمرے کے باہر بھی جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا منہا۔ منہا کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ ریان اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ کمرے سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت منہا، وہ ایک بار پھر سے بولا۔ منہا بیڈ پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی اور وہ روم کا ڈور بند کر کے باہر نکل گیا۔ منہا کہاں ہے ریان؟ وہ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی؟ فہمیدہ بیگم ریان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی۔ سب کی نظریں بار بار ریان پر اٹھ رہی تھی۔ وہ روم سے باہر نہیں آئے گی مما، آپ اسے روم میں ہی ناشتہ دے دینا۔ تم نے کوئی سختی تو نہیں کی اس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے ہاتھ وات تو نہیں اٹھایا؟ حیدر صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر بولے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پاپا، آپ ریلیکس رہیں۔ کیا وحید صاحب اور بھابھی کو پتہ ہے کہ منہا جہاں ہے؟ اسے یاد آیا کہ انہیں تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ریان نے فون نکالا اور آن کیا جو اس نے کل رات آف کر دیا تھا اور فہمیدہ بیگم کو کال ملائی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، رات سے تمہارا فون ٹرائی کر رہی ہوں پر نمبر بند جا رہا ہے اور منہا بھی کال نہیں اٹھا رہی، بہت پریشان تھی۔ پھر دعا نے بتایا کہ تم منہا کو اپنے ساتھ لے گئے ہو، تھوڑا سکون آیا۔ سوری آنٹی،
مجھے آپ کو فون کر دینا چاہیے تھا رات کو ہی۔ منہا ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ ہے، اب یہ یہی رہے گی، آپ فکر نہ کریں۔ کیا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ آنٹی وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ آنٹی۔ ریان ناشتہ کرنے لگا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مما منہا کو ناشتہ کمرے میں دے دینا پلیز۔ اور اس مما نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فہد اور حیدر بھی آفس کے لیے نکل گئے۔ فہمیدہ بیگم منہا کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی اور ناشتہ بیڈ پر رکھ کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی تھی۔ کیا ہوا منہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منہا نے بس ہاں میں سر ہلایا اور دوسری طرف منہ کر گئی۔ بیٹا بس کرو، رونا بند کرو۔ تم ریان کی بات کیوں نہیں سن رہی؟ ایک بار اس کی بات سن لو نا۔ اس نے غلط ضرور کیا پر شادی کے بعد کبھی بھی۔ پلیز آنٹی۔ منہا تم ایک بار اس کی بات سن لو آنٹی پلیز۔ اچھا تم ناشتہ کر لو۔ وہ اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی۔ آنٹی مجھے بھوک نہیں ہے۔ منہا پلیز کھا لو نا، ضد نہ کرو۔ آنٹی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اچھا میں جہاں رکھ دیتی ہوں، تھوڑی دیر میں کھا لینا۔ وہ اس کا گال پر ہاتھ پھیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آپ نے بات کی تھی اس سے، ٹھیک تو ہے وہ؟ وحید صاحب چائے کا کپ لیتے ہوئے بولے۔ منہا سے نہیں، ریان سے بات ہوئی تھی، وہ اپنے گھر ہی ہے۔ کل تک تو وہ جانے کے لیے راضی نہیں تھی، تو اب کیسے چلی گئی؟ کل آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ انہیں تمام باتیں بتانے لگی جو دعا نے انہیں بتائی تھی۔ واٹ؟ اس نے ایسا کیا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ جی ہاں، کتنی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی یہ۔ وہ اپنی من مانیاں کرنے لگی تھی، عجیب کپڑے پہن رہی تھی۔ نہ جانے کب سے اس کو یہ تمام سوجا تھا اور جاتے وقت سے پہلے اجازت نہیں لے رہی تھی اور پوچھنے پر چڑھ کر جواب دے رہی تھی۔ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانے والی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ اچھا تو منہا کو دیکھنے چلیں کیا؟ ابھی رہنے دو ورنہ وہ واپس آنے کی ضد کرے گی۔ ایک دو دن میں چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہی صاحب نے دعا کی، آمین۔ ریان 5 بجے کے ٹائم گھر واپس آیا تو امل نسرین بیگم لاؤنج میں تھی۔ ریان انہیں سلام کر کے اوپر کی طرف جانے لگا۔ جب انہوں نے ریان کو آواز دی، جی مما، منہا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، نہ ناشتہ کیا اور نہ لنچ کیا، کمرے سے باہر تک نہیں نکلی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ نے مجھے فون پہ کیوں نہیں بتایا؟ مما وہ پریشان ہوا۔ بیٹا میں نے سوچا تم آفس سے گھر آ جاؤ گے پھر سب بتا دوں گی۔ اچھا آپ مجھے کھانا دیں، میں کھلاتا ہوں اسے۔ اچھا لاتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ریان کو انہوں نے ٹرے میں کھانا دیا اور وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ روم میں آیا تو وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ کھانا سائیڈ میں رکھ کر وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا، پھر بیڈ کی طرف دیکھا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ کھانا لے کر اس کے قریب بیٹھا اور کھانا سائیڈ پر رکھا۔ منہا اٹھو۔ وہ اس کا چہرہ تپ تپ آنے لگا۔ اف، اسے تو ہلکا سا بخار ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پریشان ہوا۔ وہ آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگی، پھر منہ دوسری طرف کر گئی۔ اٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ اسے کمر سے اٹھانے لگا۔ منہا سیدھی ہو کر بیٹھی پر کھانے کو ہاتھ نہ لگا رہی تھی۔ منہا میں نے کہا ناشتہ کرو۔ وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ اسے پھر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا تو وہ دوسری طرف منہ کر گئی۔ ریان نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑ کر اپنی طرف کیا اور نوالا سامنے کیا۔ اس نے منہ نہ کھولا تو ریان نے ایک آبرو اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا منہ ایک ہاتھ سے کھول کر منہ میں نوالا ڈال دیا۔ منہا اپنا منہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بھرنے لگی آنکھوں میں۔ ریان نے اسے زبردستی کھانا کھلایا، وہ بس روتی رہی اور روتی روتی کھانا کھانے لگی۔ کہاں اور کیا کیا زبردستی کرو گے تم مجھ سے؟
ज़बरदस्ती रिश्ता बनाओगे, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रखोगे, ज़बरदस्ती खाना खिलाओगे। और रोते हुए शिकवा करने लगी। रैयान ने दवाई इसके मुंह में डाली और पानी दिया और वो मुंह फेर गई। रैयान इसके करीब हुआ और इसके आंसू साफ करने लगा और इसके चेहरे के हर नक्श को होंठों से चूमने लगा। मिनहा इसे हटाने लगी। क्यों कर रही हो ऐसा मेरी जान, बस करो और तंग न करो मुझे। वो थक चुका था इसके रवैये से। तुमने मुझे धोखा दिया है रैयान, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। मिनहा मैंने कोई धोखा नहीं दिया। जब से तुम्हें चाहा है किसी के बारे में सोचा तक नहीं मैंने, बस हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो फिर से इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है रैयान। मिनहा मेरी बात पर यकीन करो। रैयान प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो चीखी। रैयान का दिल टूटा था इसके अल्फाज सुन के। तो दुआ करो कि मैं वापस ही ना आऊँ, सीधा कब्रिस्तान पहुँच जाऊँ ताकि तुम्हारी जान छूट जाए मुझसे। वो टूटे हुए लहजे में बोला। मिनहा सख्ते की हालत में आ गई। इसकी बात सुनकर वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो गुस्से से बाहर निकल गया। मिनहा इसे जाता हुआ देखती रही। अब तक वो घर वापस न आया। अब वो परेशान हो चुकी थी। घड़ी की तरफ देख रही थी तो रात के 10 बज रहे थे। इसे न जाने क्यों डर लग रहा था, दिल घबरा रहा था। वो 2 बार फहमीदा बेगम से पूछने गई थी, पर वो इसे दिलासा देकर वापस भेज देती कि रैयान अभी आ जाएगा। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाले एपिसोड को जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस नावल से, इस एपिसोड से हमें दर्स ये मिलता है कि हमें कभी भी गलत फहमी की वजह से किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुन लेना चाहिए, अगरचे वो 100% गलत ही क्यों ना हो। उसे उसकी जो कंडीशन है, जो उसके अंदर चल रहा है, उसे मौका देना चाहिए ताकि वो इन तमाम कंडीशनों का इजहार आपके सामने कर सके। और अगर आपके दिल में कोई गलत फहमी है तो आप भी इजहार करें, ताकि दोनों के जब इजहार तबादला होगा तो बहुत सी गलत फहमियाँ जो वो सुलझ जाएंगी। दोस्तों, बस दफ़ा ऐसे ही होता है कि इंसान गलत फहमी में बहुत कुछ कर जाता है, हालांकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अपलोड हो जाए तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग नावल्स और स्टोरीज और डाइजेस्ट और इस तरह की चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।